میرے اللہ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت میں رکھا، پھر فرشتوں سے سجدہ کرایا، تو یا اللہ ان سے خطا ہوئی، وہ بھی اللہ کے امر سے ہوئی، اللہ نے زمین پہ بھیجنا تھا، یا اللہ تو ان کو زمین پر بھیج دیا، اور زمین پر بھیج کر ان کا رنگ بہت زیادہ سانولا ہو گیا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم کے پاس وہی بھیجے کہ اگر آپ اسی طرح حسن و جمال چاہتے ہیں جس طرح جنت میں حسین سے حسین ترک، کیونکہ فرمایا پوری دنیا میں مردوں میں خوبصورت آدم ہے، پھر حضرت یوسف ہیں، اور حسن و جمال میں میرے آقا، اور خواتین میں سب سے زیادہ حسین حوا ہے، سب سے زیادہ حسین۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہی بھیجی کہ میرے لیے 13ویں تاریخ کا روزہ رکھیں۔ تو آدم نے روزہ رکھا، صبح دیکھا تو ان کا تہائی بدن گورا ہو گیا۔ وہی بھیجی 14ویں کا روزہ رکھیں، تو انہوں نے 14ویں کا روزہ رکھا تو ان کا آدھا بدن، 2/3 بدن گورا ہو گیا۔ پھر اللہ نے وہی بھیجی کہ آپ 15ویں کا روزہ رکھیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب 15ویں کا روزہ رکھا تو ان کا سارا بدن گورا ہو گیا۔ اسے ایام 20 کہتے ہیں، اور یہ روایت بیان کی ہے بنیت الطالبین میں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ میں رونق افراز تھے، میں نے آپ کو سلام پیش کیا، آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا دیکھو یہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، اور فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں حضور کے قریب آ گیا، پھر آپ نے فرمایا تم سے جبریل کہتے ہیں علی ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھا کرو، پہلے روزہ کے عوض میں 10,000 سال کا ثواب ملے گا، اگر 13 کا روزہ رکھو گے تو 10,000 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرے دن کے روزے کے عوض یعنی 14 کا روزہ رکھو گے تو 30,000 سال روزہ عبادت رکھنے کا ثواب ملے گا، 30,000 سال روزہ عبادت رکھنے کا ثواب۔ اور اگر تیسرے دن روزے آپ روزہ رکھیں گے تو پھر 1,00,000 سال عبادت روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثواب کی خصوصیت صرف میرے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ آپ یہ ثواب صرف علی کو بتا رہے ہیں یا سب کو بتا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں اور جو تمہارے جیسا عمل کرے گا اس سے بھی یہی ثواب دے گا، علی تم کرو یا تم جیسا عمل کرے اللہ اسے بھی ایسے ہی ثواب دے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 3 دن کون سے ہیں؟ آپ فرما دیں وہ 3 دن کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ 3 دن ایام 20، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں۔ یہ واقعہ بھی بنیت الطالبین صفحہ نمبر 371 میں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا۔ حضرت حسن بن علی روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے ایام 20 کے روزوں میں پہلا روزہ 3,000 سال کے برابر ہے۔ یہ اگلی روایت ہے، 3,000 سال۔ کتنے سال؟ دوسرے روزہ دن کا روزہ 10,000 سال، اور تیسرے دن کا روزہ 18,000 سال کے برابر نیکیاں ملتی۔ ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ایام 20 کے روزے نہیں چھوڑتے تھے، نہیں چھوڑتے تھے۔ قتادہ بن ملحان کیسی سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام 20 یعنی 13ویں، 14 اور 15ویں روزے رکھنے کا حکم فرمایا، اور یہ فرمایا یہ ایسے ہیں جیسے کہ پورے سال روزہ رکھنے کی مثال ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہر مہینے کے 3 نفل روزے رکھنا ثواب کے لحاظ سے زمانے بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اور وہ ایام 20 کے روزے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آپ کی بارگاہ میں ایک بھنا ہوا گوشت لے کر آیا، اس کے ساتھ چٹنی اور سالن بھی تھا۔ اس نے یہ سب چیزیں لا کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے اپنا ہاتھ روکے رکھا اور اس میں جو بھی کچھ نہ کھایا تو صحابہ کرام کو کھانے کا حکم دیا۔ اس دیہاتی نے بھی ہاتھ روکے رکھا، تو پھر اس دیہاتی نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو آپ نے فرمایا میں ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہوں، اور وہ ایام 20 کے روزے۔ اور اس دیہاتی سے آپ نے فرمایا تم بھی روزے رکھا کرو، تم بھی ایام 20 کے روزے رکھا کرو۔ اب آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاؤں۔ چاند کی 14 تاریخ کو عام طور پورے چاند کا دن ہے، اس کے قریب ترین دن 13، 14، 15 ہوتے ہیں۔ اس دن چاند مکمل روشن ہوتا ہے اور زمین، سورج اور چاند ایک سیدھ میں ہوتے ہیں۔ ہماری جو فلکیات، یہ جو ہماری کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، ان کے جو ماہرین پوری دنیا کے سائنسدان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہی راتوں میں زمین میں مختلف حیرت انگیز تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، ماحولیات میں بھی اور انسانی نفسیات میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ وہ تبدیلیاں پوری دنیا میں حیرت انگیز طور پہ واقع ہوتی۔ چاند زمین پر کشش شکل ڈالتا ہے جو سمندر کے پانی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور چاند کی 14 تاریخ کو چاند اور سورج ایک سیدھ میں ہوتے ہیں، اس لیے اس دن لہریں بہت اونچی ہوتی ہیں، بڑے بڑے جہاز رک جاتے ہیں، اور پوری تاریخ نے یہ بات بتائی ہے کہ ان 3 دنوں میں بڑے بڑے جہاز سمندر کھا گیا، بڑے بڑے جہاز سمندر کھا گئے۔ چاند کی 14 تاریخ کو سمندر کی اونچائی اور ان کی لہریں بہت زیادہ معمول سے زیادہ ہوتی ہیں۔ پورے چاند کے دوران لوگوں کی نیند متاثر ہوتی ہے، نیند کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے، اور نیند کا معیار بھی متاثر ہوتا ہے۔ انہی دنوں میں انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ پورے چاند کی راتوں میں نیند آنے میں دیر لگتی ہے، اور نیند کے ہارمونز میں کمی کی وجہ سے نیند کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے۔ اب ایک چیز محسوس کریں، ہماری روحانیت، تعویذات اور عملیات کی کتابوں میں جتنے بھی چلے ہیں وہ ان چاند کی راتوں میں ہیں۔ کیوں؟ چلے کے لیے جاگنا ضروری ہے، جاگنا ضروری ہے، اور انہی راتوں میں نیند کم آتی، اور انہی راتوں میں نیند پہ اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ چاند خود روشن ہے، خود جاگتا ہے، تو وہ جگاتا بھی ہے، صرف جاگتا نہیں ہے، وہ جگاتا بھی ہے۔ یہ بہت باریک بات ہے، وہ جاگتا ہے تو جگاتا بھی ہے۔ کچھ محققین اور معالجین کے مطابق پورے چاند میں نفسیاتی مریض، خاص طور پہ شیزوفرینیا کے مریضوں میں علامات شدت اختیار کر جاتے ہیں، اور سائنس کہتی ہے کہ پوری دنیا میں جرائم بڑھ جاتے ہیں، خون کی لہریں، خون کا دوران بڑھ جاتا ہے۔
ان 3 دنوں میں پوری دنیا کی ریسرچ ہے کہ جرائم کی شدت بڑھ جاتی ہے، غصہ جلال بڑھ جاتا ہے، خون، قتل و غارت، چوری اور وارداتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور اسلام کا نظام کیسا مبارک محترم نظام ہے کہ شریعت کہتی ہے روزے رکھو۔ روزہ نام ہے صبر کا، روزہ نام ہے رک جانے کا، روزہ نام ہے ٹھہر جانے کا، روزہ نام ہے برداشت کا۔ جب روزے رکھو گے تو برداشت اور صبر کا ایک نظام پیدا ہوگا، بس۔ اور اسی صبر اور برداشت میں قدرتی اور اس کی کریمی اور رحمت کے فیصلے ہوں گے، اسی برداشت اور اس کی عطا اور کرم کے فیصلے ہوں گے۔ چاند کا اثر سمندر کے پانی پر ہوتا ہے۔ اب غور سے سمجھے، ایک اور چیز بتا رہا ہوں سائنس کی۔ چاند کا اثر سمندر کے پانی پر اور پوری دنیا کے پانی پر ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں 70% پانی ہے، 30% ہڈیاں ہیں، باقی سارا پانی ہے۔ گوشت پانی، جگر پانی، دل پانی، چربی پانی، یہ سب اس کو لیکوڈ کہتے ہیں۔ اور سالڈ اور سخت چیز جو ہے وہ ہڈیاں، وہ 30% ہے ہمارے جسم میں۔ پانی کا اثر پانی پہ ہوتا ہے چاند کا۔ اس کے لیے لوگوں کے بلڈ پریشر اور ہارمونل نظام، مردوں اور خواتین کے، اس میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور کائنات کے سب سے بڑے معالج میرے آقا مدینے والے نے فرمایا، ان 3 دنوں میں روزہ رکھ لو، تم بڑے بڑے حادثات، بڑی بڑی بیماریاں، بڑے بڑے واقعات اس سے بچ جاؤ گے۔ ان 3 دنوں میں روزہ رکھ لو۔ میرے حضور نے فرمایا کہ 3 دنوں میں روزہ رکھ لو، اور روزہ رکھنے سے تمہاری زندگی میں بہت واقعات ختم ہو جائیں گے۔ روزہ رکھنے سے یہ نفلی روزے کی برکات ہے، یہ نفلی روزے کی تاثیر ہے، اور یہ نفلی روزے کے کمالات ہیں۔ نفلی روزے اب اس چاند کا خواتین پر بھی اثر ہوتا ہے اور بچوں پر بھی اثر ہوتا ہے، اور ان کے ہارمونز پہ اثر ہوتا ہے، اور بچوں کی عادات، چچڑاپن، ان کے مزاج اور ان کی طبیعتوں پہ اثر پڑتا ہے۔ میں واضح کا سوچتا ہوں، انگریز نے اتنی تحقیق تو کی ہے کہ کون سی روشنی لگائیں گے تو مچھر آئے گا اور مکھی آئے گی، اور آگے راڈ لگے ہوئے ہوں گے، ان میں بجلی ہوگی اور وہ مر جائیں گے۔ تو اگر وہ سرخ اور تیز روشنی لگاتے مچھر بھاگ جاتا، انہوں نے دودھیا روشنی لگائی اس کے لیے، مچھر، مکھی، کیڑا مکوڑا اس کی طرف جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انگریز نے نہیں چھوڑا، وہ چیزیں جو ہم بھول گئے، جنہیں ہم نے فراموش کر دیا، ہمیں چھوڑ دیا، انگریز ان چھوٹی چیزوں پہ تحقیقات کی انتہا کر چکا ہے۔ اور یہی ایام 20 کے روزوں کی طاقت ہے، یہی ایام 20 کے روزوں کی تاثیر ہے، اور اسی کا کمال ہے۔ مرگی کے مریض ایپیلیپسی، ان راتوں میں ان میں شدت اور تبدیلی کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ مرگی کے مریض یا ایسے لوگ جن کو ذہنی ڈپریشن، ٹینشن ہے، اس ذہنی ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض، یہ راتیں ان پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان راتوں کا جانوروں پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ جانور خاص طور پر رات کو سرگرم جانور چاند دن رات میں اپنی سرگرمی حرکت میں آتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک جاننے والے تھے، ان کو ہم چاچا مصر کہتے تھے، رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں ایک
ڈھیر ہے، ایک غرق شدہ شہر ہے، اس میں سے سکے بھی نکلے، چیزیں بھی نکلتی، میں بلکہ اینٹیں بھی لے آیا۔ ان کا نلکا تھا تو نلکے کے آگے اینٹیں لگی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا تو اینٹیں کوئی خاص ہیں۔ میں نے کہا اینٹیں کہاں سے لی؟ کہنے لگے ہم یہ ایک پہیے والی ٹرالی نہیں ہوتی جس کو بندہ لے کے چلتا ہے، یہ لے کے جا رہے تھے تو آگے ٹرالی کا جو پہیہ ہے زمین میں دھنس گیا، تو ہم نے کھودا تو وہ کنواں نکلا، ہزاروں سال پرانا شہر۔ اس کنویں میں سے ساری اینٹیں ہم نے نکال لی، یہ جو کمرہ بنا ہوا ہے اس کی بنیادوں میں وہ ساری اینٹیں لگا دی ہیں، کچھ اینٹیں بچی تھیں تو ہم نے یہ نلکے کے آگے رکھ دی، وہ نلکے والی اینٹیں اٹھا کے لے آیا میں، اور وہ میں نے اپنے میوزیم میں رکھی۔ مجھے پرانی چیزوں کا ذوق ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا ورثہ ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ تو بات چلی تھی تو کہنے لگے کہ وہاں غرق شدہ ایک شہر ہے، ہزاروں سال پرانا، ایک سانپ ہے، صرف 14ویں کی رات کو نکلتا ہے، 14ویں کی رات نکلتا ہے، اور اس کے اندر ایک خاص مادہ ہوتا ہے، اس کی ایک اصطلاح ہے، اس کے اندر اس کا ایک جوہر ہوتا ہے، وہ اس کو اوپر پھینکتا ہے گولی کی طرح، اور پھر اس کو منہ میں پکڑتا ہے، پھر پھینکتا ہے، کھیلتا ہے اس کے ساتھ، اگر نیچے گر جائے تو پھر اس کو منہ سے اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے، کوئی بتائے؟ من کا، سانپ کا من کا، وہ من کا ہوتا ہے، اور جو جوگی ہوتے ہیں اس منکے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ کہنے لگے کہ جوگی آیا، اسے پتہ چلا کہ یہاں 14ویں رات پہ سانپ آتا ہے اور اس جگہ آ کے اپنے منکے سے کھیلتا ہے، اس کے منہ سے منکا نکالتا ہے، وہ پھینکتا ہے اوپر، پھر منہ سے اس کو منہ میں لیتا ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے سارے گھروں سے راکھ اکٹھی کی، کوئی 2-3 ہفتے لوگوں سے راکھ اکٹھی کرتا رہا، راکھ اکٹھی کی۔ جس جگہ سانپ نے 14ویں رات کو آنا تھا اس جگہ راکھ بچھا دی ساری، تاکہ اس کا منکا جب گرے تو راکھ میں گم ہو جائے، منکا گرے تو راکھ میں گم ہو جائے۔ بس اس کو وہی منکا چاہیے تھا، اور اس منکے کی طاقت ہے سانپ کے ڈسے کے لیے، خزانوں کے لیے، اور اس کی عجیب و غریب تاثیر ہے۔ ایک وہ منکا، ایک بلی کی جیر، آمن نال، بلی کا جو جیر ہوتی ہے نا، آمن نال کہتے ہیں، جس میں بچہ ہوتا ہے، وہ کبھی بلی اپنے قریب نہیں آنے دی کہ اس وقت کھا جائے گی، اور جو ماہر ہوتے ہیں وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جس کے پاس بلی کی جیر ہو اور پہلوٹی کے بچے کی قمیض ہو، ایسا بچہ، ماں کا بچہ جس کا پہلا بیٹا پیدا ہو، اور اس کو جو قمیض پہنائے اور وہ میلی ہو، کپڑا پہنائے وہ میلا ہو، وہ اور بلی کی آمد نال، اس کا یہ پھر میں اور موضوع پہ چل پڑوں گا، یہ عجائبات کا موضوع ہے۔ تو اس نے راکھ پھیلائی، سانپ نکلا، 14ویں کی رات کو نکلا۔ بات چل رہی تھی کہ 14ویں کی رات کا تعلق ان راتوں کا جانوروں پر بھی اثر ہوتا ہے، اور اپنے منکے سے کھیلا، اپنے منکے سے کھیلا، تو کھیلتے کھیلتے اس کا منکا نیچے گرا تھا، نیچے تو راکھ تھی، وہ راکھ میں دب گئے۔ سانپ نے بہت اس کو تلاش کیا، بہت تلاش کیا، تڑپا، پر اس کا منکا نہ ملا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی، ساری رات تلاش کرتا رہا۔ وہ جو تلاش کرتا تھا، جو راکھ میں اور وہ دبتا تھا، اس نے بہت بڑی تہ بچائی تھی راکھ کی۔ آخر وہ چلا گیا تو وہ جو بھی آیا اور اس نے راکھ میں سے منکا لیا۔ چاچا کہنے لگا پھر کبھی نظر نہیں آیا، وہ پتہ نہیں اس نے منکے کا کیا ہو گیا۔ چاچے نے اصل میں یہ واقعہ مجھے سنایا اور کہنے لگا بھتیجے بتائیں منکے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے کہنے لگے اتنا پتا ہے کہ جس کو سانپ ڈس جائے اس کو منکا لگا دو، منکا وہاں چپک جائے گا،
اس کی زہر ساری چوس لے گا اور جب زہر ختم ہوگی خود گر جائے گا. جانوروں پر اس کا اثر ہوتا ہے. جانوروں پر کئی جانور ہجرت کرتے ہیں اور اس کا تعلق 14ویں رات. آپ کا یہ بٹیر سائبیریا سے آتا ہے، ہزاروں میل، تیتر ہزاروں میل کا سفر کر کے سردیوں میں. کلور، کشیرا، یہ پرندے ہیں جو برف کے رہنے والے ہیں. کونجیں، ان کی ہجرت کا تعلق بھی انہیں چاند راتوں کے ساتھ اس کا بہت بڑا تعلق ہے. عملیات کے وظائف، کون سا وظیفہ، کون سا تعویذ کس رات میں لکھیں، کس رات کی کس ساتھ میں لکھیں، دن کی کون سی ساتھ میں لکھیں، تو وہ ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ جو جا کے نشانے پہ لگتی ہے. نشانے. انہی راتوں میں زلزلے، آتش فشاں، زمین کے نیچے ہلچل، پہاڑوں کے نیچے ہلچل، ان کا تعلق بھی انہی راتوں سے ہے. حتیٰ کہ بعض ماہرین تجربات کے اعتبار سے فصلوں کی کٹائی کو انہی راتوں میں مانتے ہیں. آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، قلعے میں پرانی عمارتوں میں لکڑیاں لگی ہوئی ہیں جہاں ہم سلیب اور لینٹر ڈالتے ہیں، وہ لکڑیوں کو آج تک دیمک نہیں لگے، ان کو کوئی دوائی نہیں لگائی ہوئی. میں ان چیزوں کو خاص محسوس کرتا ہوں، میں ان چیزوں کو خاص نوٹ کرتا ہوں. ہماری تو لکڑی کو 6 مہینے کے بعد دیمک لگ جاتی ہے. وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے، خاص لمحہ ہوتا ہے، خاص موسم ہوتا ہے جس وقت وہ درخت کاٹا جاتا ہے. اس کے اندر مٹھاس زمین میں ہوتا ہے، کڑواہٹ درخت میں ہوتی ہے. بس وہی کڑواہٹ مطلوب ہے، جس میں مٹھاس نہیں ہوگا دیمک نہیں جائے. سندل کو دیمک نہیں کھاتی، نیم کے درخت کو دیمک نہیں کھاتی. سندل کی خوشبو ہوتی ہے لیکن ذائقہ تو بہت کڑوا ہوتا ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا ہماری زندگی کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، اور انہیں میں یہ ایام 20 ہے. ایام 20، اور اسی میں وقت کے فیصلے ہوتے ہیں اور برکت کے فیصلے ہوتے ہیں اور برات کے فیصلے، نجات، کہ اس کو نجات دے دو آگ سے، قرضوں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، ناکامیوں سے، اس کو نجات دے دو. ان راتوں میں بڑے بڑے عجیب فیصلے ہوتے ہیں، ان دنوں میں بڑے عجیب فیصلے ہوتے ہیں. روحانیت کی سائنس، میں نے آپ کو دنیا کی سائنس کے واقعات سنائے. پہلے آقا کی احادیث فرمان سنائے، پھر دنیا کی سائنس کے واقعات سنائے. روحانیت کی سائنس کہتی ہے کہ ان راتوں میں کوئی خاص فیصلے ہوتے ہیں، کوئی خاص عطائیں ملتی ہیں اور خاص کرم اور فضل ملتا ہے ان راتوں میں. ان راتوں، اور خوش قسمت ہوتا ہے وہ شخص جو ان راتوں کی قدردانی اور ان دنوں کی قدردانی کرتا ہے. ہاں، لیکن اس میں ایک چیز بڑی خاص ہے. فرمایا اس لیے کہ جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، ہمارے بڑے انہیں نفلی روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں. کیوں؟ وہ خدمت نہیں کر سکتے. پھر جو صرف اس اہتمام سے چلے کہ اس کا صرف مقصد ہی نفلی روزے ہیں، وہ اپنے گھر سے صرف یہی سفر کر کے آئے یا اپنے مقام پہ، اپنے گھر پہ، اپنی جگہ پہ صرف یہی عمل، اسی عمل میں رہے کہ وہ نفلی روزے رکھے. میں بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، ورنہ کیا ہوگا. اس میں ایک وضاحت بتاتا چلوں. بعض اوقات بندہ نفلی روزے رکھتا ہے اور فرائض اس سے چھوٹ جاتے ہیں، اور رزق حلال بہت بڑا فریضہ ہے. میں نے ایک خدمت طے کی ہے، اس کا معاوضہ طے کیا ہے، یا معاوضہ نہیں،
میں نے اپنے آپ کو کسی کام، کسی خدمت، کسی محنت کے لیے پیش کیا ہے اور طے کر لیا ہے. اب اگر میرا جسم کا نظام ایسا ہوا جیسے موجودہ گرمیاں ہیں، تو اگر اس خدمت میں کمی واقع ہوئی تو وہ خدمت فرض تھی، کیوں؟ اس سے طے تھا اور یہ نفل تھے. میں آپ کو ساری وضاحتیں بتا رہا ہوں. ایک بندہ ہے جو صرف طے کرتا ہے کہ میں نے سفر اس لیے کیا ہے کہ میں، جیسے اس مہینے سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ تسبیح خانے میں ایام 20 کے روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں. سحری، افطاری اور رات کو ساری رات سورۃ فاتحہ، ننگا سر ننگا آسمان. لیکن یہ شرط خواتین کے لیے نہیں. اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے، اس کی بہت زیادہ طاقت ہے اور بہت زیادہ قوت ہے. جو ان راتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے وہ سارے قرآن کو پڑھتا ہے اور سارے قرآن کے لفظ لفظ کو پڑھتا ہے، حرف حرف کو پڑھتا ہے، جز جز کو پڑھتا ہے، اور سارے قرآن کو پڑھتا ہے جو ان راتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے. کیوں؟ جو سارے قرآن میں ہے وہ سب سورۃ فاتحہ میں ہے، جو سب سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. جو بندہ بسم اللہ کے ساتھ ان راتوں میں کھلا اور بہت زیادہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو سارے قرآن کی تاثیر اس کو ملتی ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت یہ پہ جو وعدے ہیں اللہ کے، ایک ایک آیت پہ جو اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے، وہ سارا کا سارا اس کو ملتا ہے جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے. کھڑے ہو کے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، درمیان میں کوئی حاجت ہو وہ پھر باوضو ہو جائیں، پھر باوضو ہو جائیں. اور اس کو بہت زیادہ پڑھیں. آپ چاہیں تو 2 نفل پڑھ لیں، نفل کی نیت باندھ لیں اور اس میں سورۃ فاتحہ کا تکرار کریں، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ. ہاں 2 نفل کر لیں، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار کریں. سورۃ فاتحہ کا بھی تکرار کر سکتے ہیں بہت زیادہ، یعنی ایک ہی نفل میں 500 بار سورۃ فاتحہ، 200 بار، 100 بار، پھر اگلی سورت ملا کر رکوع، پھر سجدہ، پھر اگلی رکعت، پھر اس میں سورۃ فاتحہ کا تکرار، مسلسل سورۃ فاتحہ پڑھ رہا، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملا کے رکوع سجدہ. یہ 4 رکعت اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. طاقت بہت ہے، فیصلے ہو جاتے ہیں. راتوں میں ہم راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. عالم سو رہا ہے، عالم سو رہا. کل میں ایک چینل کو پروگرام دے رہا تھا تو مجھ سے کہنے لگے رات کو دیر سے سونے کے کوئی نقصانات. میں نے کہا ایک اللہ والے تھے وہ کہتے تھے رات کو یا کنجری جاگتی ہے یا کتا جاگتا ہے، یا پھر اگر کوئی تیسرا جاگتا ہے تو رب کو منانے اور رونے والا جاگتا ہے. رب کو منانے والا، رونے والا، بلکنے والا، تڑپنے والا، ششکنے والا، وہ پھر جو ہے وہ جاگتا. یہ راتیں وہ ہیں جو پھر آپ کی نسلوں کے لیے فیصلے کرواتی ہیں، نسلوں کے لیے. میں نے کئی دفعہ کہا میں اپنے بڑوں کے مزارات پہ جا کے بیٹھتا ہوں، میں خاموش ان کو ہدیہ کرتا ہوں اور کھو جاتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
کہ آپ کی زندگی میں اعمال تھے، اور میں نے آپ ان لوگوں سے سنا جنہوں نے آپ کو دیکھا اور آپ کے ذاتی مشاہدات میں پڑھا، اور خوابوں میں نے آپ سے ملاقاتیں کر کے آپ سے بہت کچھ سیکھا کہ آپ ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے، دعائیں، برکتیں، اعمال کی، اللہ کے خزانوں سے لے کے یہ جو راتیں ہیں اور جو دن ہیں، دن کا روزہ اور رات کی تلاوت، میری آپ کے تو 3 دن کی ہے۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے 40 سال ایسے گزارے، ہاں 40 سال ایسے گزرے، اور ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کی رات مسلح پہ سواری ہوتی تھی، رات سواری مسلح پہ ہوتی تھی، اور دن کی سواری گھوڑے پہ ہوتی تھی، جگہ جگہ پھر کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ ایسے لوگ اگر آپ یہ کر لیں گے تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ نسلوں تک چلے گا، نسلوں تک چلتا ہے، نسلیں آبیاری پاتی ہیں، نسلیں برکت پاتی ہیں، نسلیں رزق پاتی ہیں، نسلیں خیریں پاتی ہیں، عافیتیں پاتی ہیں، اور نسلوں میں رزق تقسیم ہوتا ہے، اور دونوں رزق تقسیم ہوتے ہیں اس میں، ایک رزق روحانی، ایک رزق جسمانی۔ رزق روحانی سارے سجدے، ساری روحانیت، ساری عبادتیں، ساری تسبیحیں، سارے حقوق، ساری زندگی، جس کو بندہ کہتا ہے کہ ولی کی زندگی ہے، یہ رزق روحانی ہے۔ اور رزق جسمانی سواریاں، گھر، دولت، عزت، وقار، برکت، شان و شوکت، دنیا میں ساری مہنگائیاں آ جائیں اس کے لیے مہنگائی نہیں، غیب سے اس کی ضرورتیں، اس کے لیے عافیتیں، خیریں، برکتیں، یہ رزق جسمانی ہے۔ کیوں؟ روزے کے نام پہ آپ رزق جسمانی کا مشاہدہ کرتے ہیں، غور سے سمجھیں، روزے کے نام پہ رزق جسمانی کا کرتے ہیں آپ مجاہدہ، روزے کے نام پہ۔ تو اللہ کہتا ہے تو نے میرے نام پہ بھوکا رہا، پھر میں تجھے بھی کھلاؤں گا، تیری نسلوں کو بھی کھلاؤں۔ کیوں؟ میرا اللہ کہتا ہے میں کسی کا احسان کا بدلہ دیتا ہوں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، میں بدلہ دوں گا۔ تم نے میری خاطر بھوک پیاس بھوک میری خاطر، یہ موجودہ آپ کے ان علاقوں میں تو حبس گرمی ہے بہت زیادہ، ابھی ساون چل رہا ہے، ابھی تو بادوں میں آنا ہے، بادوں میں تو حبس گرمی اور بڑھ جاتی ہے، 1 مہینہ حبس گرمی کا پڑا ہے، تو اس قربانی کے عوض میں پھر اللہ دیتا ہے، عوض میں دیتا ہے۔ ایک بابا جی تھے تو وہ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، تو اپنی وصیتوں میں ایک چیز لکھی اور اپنی نسلوں کو کہا کہ ایام 20 کے روزے نہ چھوڑنا، میں نے ان روزوں کے ذریعے سے تمہاری اور تمہاری نسلوں کا رزق اللہ سے منوایا ہے، وسعت منوائی ہے، برکت منوائی ہے، خیریں منوائی ہیں۔ میں ایک ملک میں تھا تو سفر کر رہا تھا گاڑی میں، جس بندے کی گاڑی تھی اس نے بڑے کام کی بات بتائی،